أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين محمد وآله الطاهرين وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين توكلت على الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. طلاب عزیز، علم کلام کے اندر علم کلام میں یا علم الکلام میں ہم بات کر رہے ہیں نیڈز کی، اور نیڈز جو ہیں جن کی بات آج کل ہو رہی ہے وہ ہے اسٹیم نیڈز. اسٹیم نیڈز اسٹیم نیڈز اسٹیم یعنی ریسپیکٹ، عزت. اسٹیم نیڈز کے سلسلے میں ہم نے کہا کہ عزت اوروں کی طرف سے ملنی چاہیے اور عزت خود اپنی طرف سے بھی ملنی چاہیے. جب اوروں کی طرف سے عزت ملے اس کو عزت کہتے ہیں، خالی اس کو عزت ملی. لیکن جب خود اپنی عزت کرنا آدمی سیکھتا ہے تو اس کو عزت نفس کہتے ہیں. عزت نفس، ریسپیکٹ آف ون سیلف بائی اون سیلف. اور جو پہلا والا ہے وہ ہے ریسپیکٹ فرام ادرس، اوروں کی طرف سے عزت اور دوسری لیول پر اپنی طرف سے عزت. ہم نے کہا تھا جب اوروں کی طرف سے عزت ملتی ہے تو اس کی شکل کیا ہوتی ہے؟ ایک فیم ہوتی ہے، دوسرا ریکگنیشن ہوتا ہے، اور تیسرا سٹیٹس مرتبہ. یہ ہے اوروں کی طرف. اس بارے میں کل ہم نے تفصیل کے ساتھ بات کی. آج ہم فی الحال بات کریں گے اپنی طرف سے. جب اپنے آپ کی عزت آدمی کرے اس کو عزت نفس کہتے ہیں یا سیلف ریسپیکٹ کہتے ہیں. پہلے والے کو خالی ریسپیکٹ کہتے ہیں، پہلا جو ہے اس میں ریسپیکٹ کہتے ہیں. لیکن دوسرے والے کو اپنی طرف سے ہی اپنی عزت کرنا اس کو سیلف ریسپیکٹ کہتے ہیں. جو یہ سیلف ریسپیکٹ ہے یہ بھی انسان کی زندگی میں سارا فرق کرتا ہے کہ کامیاب رہے گی زندگی یا ناکام رہے گی. ہم نے کہا تھا انجام تو ہے یا کامیابی یا ناکامی. تو اس میں اپنی ریسپیکٹ خود کرنا، اس کے جو اثرات ہیں وہ پہلے والی نیڈ سے زیادہ دور رس ہے. یعنی اس کے اثرات زیادہ ہیں. پہلے والی ریسپیکٹ ملنے سے اگر آدمی مثال کے طور پر 90% ناکام بن جائے گا، لیکن یہ والا ریسپیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے آدمی 100% ناکام ہو سکتا ہے. اور 100% ناکام ہونے کے بعد انسان ذہنی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں گے کہ عزت سے بھی گیا اور صحت سے بھی گیا. عزت سے بھی گیا، صحت سے بھی گیا. اب آپ اپنی جگہ ممکن ہے کہ آپ سوال کریں گے صحت سے گیا تو وہ ذہنی صحت ہے، جسمانی صحت تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں. لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو بیماریاں ہیں، بیماریوں کے بارے میں 25% اور 75% کا تناسب ہوتا ہے. 25% کون سی بیماریاں ہوتے ہیں؟ جو خالص جسمانی اور بدنی بیماریاں. کوئی بیماری ہے بدن میں لگی ہوئی ہے، کسی کے معدے میں زیادہ ایسڈ نکلتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہائپر ایسیڈیٹی ہو گئی. ہائپر ایسیڈیٹی، زیادہ ایسیڈیٹی ہو گئی، اور اسے کیا ہوتا ہے؟ زیادہ بھوک لگتی ہے اور وقت پر کھانا نہ ملے تو معدے میں ایک درد اٹھنے لگتا ہے، جلن ہونے لگتی ہے. اگر آدمی اس بیماری کا علاج نہ کرے، خدا نہ کرے
کبھی اس ایسڈ کی وجہ سے جو معدے میں ہوتے ہیں وہ ریشے اوپر سے جیسے تولیہ کے ہوتے ہیں، تو وہ دھیرے دھیرے وہ ایسڈ اس کو جلاتا ہے، کھا جاتا ہے، اور بعد میں جو خالی سکن اندر والی معدے کی ہوتی ہے پھر اس میں بھی اثر پڑتا ہے اور کبھی زخم پڑتا ہے، اور اس زخم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس زخم کو ہم کہتے ہیں السر۔ کبھی گیسٹرک السر ہوتا ہے یعنی معدے میں السر، کبھی ڈیوڈینم میں جو معدے سے نکلتی ہے نالی اور پھر آنتوں کی طرف چلی جاتی ہے، انتڑیوں کی طرف، اس کو ڈیوڈینم کہتے ہیں، کبھی ڈیوڈینم میں پڑ جاتا ہے، ڈیوڈینل السر، گیسٹرک السر۔ اور اگر علاج نہ ہوا تب بھی خدا نہ کرے زخم ہونے لگتا ہے، اور زخم کے بعد خون رسنے لگتا ہے اور علاج نہ ہوا تو دھیرے دھیرے وہاں جس کو ہم کہیں گے سٹامک کینسر ہو جاتا ہے۔ ہائپر ایسیڈیٹی پہلا زینا، دوسرا زینا السر، چاہے گیسٹرک چاہے ڈیوڈینل، اور تیسری لیول کینسر۔ کینسر کا مطلب ہے کیا ہے؟ کینسر کا مطلب ہے کہ جو گوشت ہے پہلے میں زخم ہے السر کے اندر، لیکن کینسر میں زخم نہیں ہوتا ہے، کینسر میں زخم ہوتے سڑ جاتا ہے۔ یہ جو گوشت ہے، معدے کی دیوار جو ہے یا ڈیوڈینم کی دیوار، وہ سڑ جاتی ہے، اور جب سڑ جاتی ہے جو خلیے ہیں، خلیے یعنی سیلز اب بیمار سیلز ہیں کیونکہ وہ سڑ رہی ہیں، اور سڑتے یہ زیادہ بڑھ جاتی ہیں، یعنی جہاں 1 ملین سیلز ہیں وہاں 2 ملین ہو جاتے ہیں، پھر 2.5 ملین ہو جاتے ہیں، پھر 3 ملین ہوئے، بڑھتی رہتی ہیں، اور یہ بڑھتے رہنے کو ہم کینسر کہتے ہیں، اس کو کینسرس گروتھ کہتے ہیں یا میلیگننٹ گروتھ کہتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو یہ خالص جسمانی بیماری، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایسی بیماریوں کی جو انسانوں میں ہوتی ہیں تناسب صرف 25% ہے۔ 25% بیماریاں فزیولوجیکل بیماریاں ہیں، فزیولوجیکل بدنی، انسانی بدن کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں 25% بیماریاں۔ باقی بیماریاں کون سی ہیں جی؟ باقی بیماریوں کو ہم سائیکوسومیٹک بیماریاں کہتے ہیں، یعنی وہ سائیکولوجیکل، نفسیاتی کسی وجہ سے ابھرتی ہیں اور پھر سومیٹک بن جاتی ہیں۔ پہلے تو نفسیاتی بیماری تھی، یہ ابھی آپ مثالوں سے سمجھ لیں گے، پہلے بیماری نفسیاتی بیماری ہے، لیکن دھیرے دھیرے اس کا اثر بدن پر پڑتا ہے اور بدن کے اندر حقیقی جسمانی بیماری وجود میں آتی ہے۔ اب وہ صرف بدنی بیماری نہیں بلکہ کیونکہ سائیکولوجیکل کاز ہے ان کا، سومیٹک یعنی بدنی، سائیکوسومیٹک بیماری بن گئی۔ تو ایسی بیماریوں کی جو ان کا تناسب جو ہے، ان کی پرسنٹیج جو ہے وہ ہے 75%، یعنی 3/4 آف آل ہیومن ایلمنٹس از سائیکوسومیٹک، اور صرف 25% آف ایلمنٹس از بایولوجیکل اور فزیولوجیکل اور سومیٹک۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ لہذا میں یہ کہہ رہا تھا جو اپنی عزت خود نہ کرنا، اس سے پہلے تو کون سی بیماریاں پیدا ہوں گی؟ ذہنی بیماریاں پیدا ہوں گی، لیکن ذہنی بیماریاں بس وہیں رکیں گی نہیں، بلکہ وہ ذہنی بیماریاں تبدیل ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، کہیں گے بیماری ہے، یہ ہے، کیا ہے جی؟ اس طرح، اچھا اس جگہ درد ہے، یہ درد کیوں ہے جی؟ پتہ نہیں چلے گا ڈاکٹر کو ایک دم سے، اگر تجربہ نہ ہو تو یہ کسی ذہنی بیماری کی وجہ سے ابھرتی ہے۔ تو یہ بیماری سائیکوسومیٹک بیماری ہے، اور تمام بیماریوں میں سے 75%، 3/4 آف آل illnesses از سائیکوسومیٹک بیماریاں ہوتی ہیں، اور صرف 1/4 یعنی 25% بیماریاں ہوتی ہیں فزیولوجیکل بیماریاں، بدنی بایولوجیکل بیماریاں صرف 25%، باقی سب سائیکوسومیٹک بیماریاں۔ بہرحال یہ ہوئی ایک بات۔ اب اپنے جو عزت ہے خود کرنا، یہ کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب ہے کہ انسان اپنے آپ کو وہ کچھ سمجھے جو وہ ہے۔ ہم نے کئی بار بتایا ہے کہ اللہ نے
انسان کے اندر ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں کہ ویسی صلاحیتیں دنیا کی کسی اور جاندار میں نہیں ہیں. گویا انسان صلاحیتوں کا ایک خزانہ ہے. اب انسان کا فرض کیا ہے؟ انسان کو کیا چاہیے کہ اپنی صلاحیتوں کو پہچان لے. اور جب اپنی صلاحیتوں کو پہچان لے تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کو اپنے بارے میں ایک قدر پیدا ہو جائے گی، اپنی قدر کرنے لگے گا. اور آپ کی قدر کریں یا نہ کریں اس سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا آپ اپنی قدر نہ کرنے سے ہو جائے گا. اور وہ قدر کیسے آئے گی؟ جب آپ اپنے آپ کو پہچان لیں گے، اپنی صلاحیتوں کو پہچان لیں گے. تو لہذا جو یہ سیلف ریسپیکٹ کا مسئلہ ہے، اس سیلف ریسپیکٹ کے مسئلے میں سے کچھ باتیں نکلتی ہیں، کچھ خصائص پیدا ہو جاتی ہیں. پہلا سیلف ریسپیکٹ میں سے پہلی چیز جو نکلتی ہے وہ ہے کانفیڈنس. کانفیڈنس کیا ہوتا ہے؟ کانفیڈنس ہوتا ہے اعتماد، خود اعتمادی، اپنے اوپر اعتماد کرنا، اپنے پر بھروسہ رکھنا. اپنے پر بھروسہ رکھنا کس چیز کا بھروسہ رکھنا؟ اپنی صلاحیتوں کا، اپنی قابلیتوں کا. آپ کے اندر بہت قابلیتیں ہیں، آپ کے اندر بہت صلاحیتیں ہیں. اپنے آپ کو چھوٹا مت جانیے، اپنے آپ کو وہ قدر دے دیجئے، وہ مقام دے دیجئے جو آپ کے اندر صلاحیتیں ڈال کے اللہ نے رکھی ہوئی ہے. وہ مقام دے دیجئے اپنے آپ کو. جب آپ اپنے آپ کو وہ مقام دے دیں گے تو آپ کے اندر ایک خود اعتمادی پیدا ہو جائے گی، اپنے اوپر بھروسہ پیدا ہو جائے گا. آپ کو یہ بھروسہ پیدا ہو جائے گا میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں وہ کام بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بیچ والا کام بھی کر سکتا ہوں، میں بہت سارے کام کر سکتا ہوں. بے شک چند ایک کام ایسے جو میں نہیں کر سکتا، وہ صلاحیتیں مجھ میں نہیں ہیں، لیکن بہت سارے کام کرنے کی مجھ میں صلاحیت ہے. مجھ میں لنگوسٹک کیپیبلٹی ہے، میں زبانیں بہت ساری پڑھ سکتا ہوں. ہمارے ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کو 26 زبانیں آتی تھیں، 26 زبانیں آتی تھیں. اور ہمارے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنی دنیا میں زبانیں ہیں وہ سب کی سب آتی تھیں، سب کی سب. لیکن جس شخص کو 26 زبانیں آتی تھیں وہ کوئی کم انٹیلیجنٹ تو نہیں تھا نا. آپ کا یہ ماننا صحیح نہیں ہے کہ آپ کہیں گے وہ 26 زبانیں جانتے تھے، 26 زبانوں پر عبور تھا، تو میں تو ایک آدھا یا 2-3 زبانوں سے آگے نہیں چل سکتا ہوں. نہیں، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ممکن ہے کہ آپ بھی 20, 25, 26 اور ممکن ہے 30, 35 زبانیں سیکھ سکیں گے. یہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ میں کر سکتا ہوں، جو بھی کام ہو میں کر سکتا ہوں. اگر آپ کو اپنا تعارف پورا ہوگا، یعنی اپنی پہچان پوری ہوگی، تو آپ ایگزیکٹلی اپنی جگہ سمجھ سکتے ہیں کون کون سا کام کر سکتا ہوں اور کون کون سا کام نہیں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان میں لنگوسٹک یعنی لینگویج سیکھنے کا مادہ ہوتا ہے، لنگوسٹک بینڈ آف مائنڈ، لنگوسٹک ایپٹیچیوڈ ہوتا ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جس میں لنگوسٹک ایپٹیچیوڈ نہیں ہوتا بلکہ میتھمیٹیکل ایپٹیچیوڈ ہوتا ہے. ریاضیات ایک ہی میدان نہیں ہے، بہت سارے میدان ہیں. یہ سارے میدانوں کے جو کمپیٹنسیز ہیں وہ کمپیٹنسیز ان میں ہوتی ہیں. آپ سمجھیں کہ ریاضی میں بہت سارے سبجیکٹس ہیں، ارتھمیٹک ہے، الجبرا ہے، جیومیٹری ہے، ٹریگنومیٹری ہے، اور پھر باقی جو فزکس میں استعمال ہونے والا میتھمیٹکس، ایسٹرو فزکس میں استعمال ہونے والا میتھمیٹکس، بہت سارے اس کے ہیں نا ایریاز. جس کا میتھمیٹیکل بینڈ آف مائنڈ ہوگا وہ ان تمام فیلڈس میں کام کر کے دکھائے گا. جس کا یہ بینڈ آف مائنڈ نہ ہو، اس میں کوئی اور بینڈ آف مائنڈ اللہ نے رکھا ہوگا. مثال کے طور پر لنگوسٹک بینڈ آف مائنڈ، سوشل سائنسز کا ایپٹیچیوڈ ڈفر کرتے ہیں، لیکن ہر کسی میں صلاحیتیں بہت ہوتی ہیں. کتنی ہوتی ہیں یہ ٹیسٹ کر کے پتہ چلتا ہے، یا انسان اپنے آپ کو پہچان کے پتہ کر سکتا ہے
ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن صلاحیتیں بہت ہوتی ہیں. غرض یہی ہے صلاحیتیں جب بہت ہیں تو ان صلاحیتوں کے میدانوں میں آپ کو اعتماد ہونا چاہیے. اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے. وہ کس آدمی کو ہوگا؟ جو اپنا ریسپیکٹ کرے گا. سیلف ریسپیکٹ جس میں ہوگا، اسے اپنے صلاحیتوں پر بھروسہ ہوگا اور اس طرح اس میں کانفیڈنس پیدا ہوگا. ٹھیک ہے؟ کانفیڈنس پیدا. اب کانفیڈنس کا اپوزٹ کیا ہے؟ کانفیڈنس کا اپوزٹ ہے اپنے آپ کو انفیریئر سمجھنا، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، اپنے آپ کو میں کچھ نہیں ہوں، میں کسی کام کا نہیں، میں نکما ہوں. یہ احساس جب آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا جن بھی وجوہات کی بنا پر، تو ایک کمپلیکس پیدا ہوتا ہے آپ کے ذہن میں، آپ کے مائنڈ میں ایک کمپلیکس پیدا ہو جاتا ہے. انفیریورٹی کا کمپلیکس، انفیریورٹی کمپلیکس. اور انفیریورٹی کمپلیکس کی دو شکلیں، یا اپنے آپ کو انسان انفیریئر سمجھے گا، میں انفیریئر ہوں، نکما ہوں، یا اس کا الٹ سپیریورٹی کمپلیکس. سپیریورٹی کمپلیکس، انفیریورٹی کمپلیکس یا سپیریورٹی کمپلیکس. احساس کمتری اور احساس برتری. انفیریورٹی کمپلیکس ہے احساس کمتری، احساس کمتری. اور یہ سپیریورٹی کمپلیکس ہے احساس برتری. احساس کمتری ہے انفیریورٹی کمپلیکس اور احساس برتری ہے سپیریورٹی کمپلیکس. ممکن ہے آپ کو دھوکہ لگ جائے اور وہ دھوکہ لگے یہ شخص انفیریئر ہے اس لیے اس کو انفیریورٹی کمپلیکس ہے، اور یہ شخص سپیریئر ہے اس لیے اس کو سپیریورٹی کمپلیکس ہے. لیکن یہ صحیح نہیں ہے. اصل میں کیا ہوتا ہے، نہ یہ انفیریئر ہوتا ہے اور نہ سپیریئر ہوتا ہے. میتھمیٹکس میں ایک کرو ہے یوں، اس کو کہتے ہیں گاسین کرو یا کہتے ہیں نارمل پروبیبلٹی کرو. اس کی بحث میں نہیں جاؤں گا کیونکہ کہیں آپ کنفیوز ہی نہ ہو جائے. اکثریت لوگوں کی ایوریج ہوتی ہے، بہت کم ہوتے ہیں ایوریج سے نیچے، بہت کم ہوتے ہیں ایوریج سے اوپر. اکثریت کون سی ہوتی ہے؟ ایوریج، کامن پیپل. تو لہذا نہ کوئی شخص انفیریئر ہوتا ہے نہ کوئی شخص سپیریئر ہوتا ہے. اب کیا ہوتا ہے، جس کسی کو انفیریورٹی کمپلیکس ہو، اچھی طرح سمجھ لیں، جس کسی کو انفیریورٹی کمپلیکس ڈیولپ ہو چکا ہو، وہ اس انفیریورٹی کمپلیکس کو چھپانے کے لیے اپنے آپ کو بہت بڑا ظاہر کرتا ہے، جو کہ وہ ہوتا نہیں. وہ بڑا بھی نہیں ہوتا، چھوٹا بھی نہیں ہوتا، کمتر بھی نہیں ہوتا، برتر بھی نہیں ہوتا. لیکن احساس کمتری اس میں پیدا ہو گیا اپنے آپ کو ریسپیکٹ نہ دینے کی وجہ سے. تو لوگوں کے پاس، لوگوں کے جمگھٹے میں، کامن لوگوں کے درمیان وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، اس انفیریورٹی کو چھپانے کے لیے اپنے آپ کو برتر ظاہر کرتا ہے. وہ ایسے کام کرتا ہے کہ لوگ مجھے بڑا سمجھے، چھوٹا نہ سمجھے. کیونکہ چھٹ پانے سے انسان کو وحشت پیدا ہوتی ہے. کچھ نہ ہونے کی وجہ سے انسان کو ایک عجیب سا احساس پیدا ہوتا ہے، وہ ڈرنے لگتا ہے. اگر لوگ معلوم کریں کہ میں کچھ نہیں ہوں تو میری عزت گئی. لہذا اپنی عزت بنائے رکھنے کے لیے وہ اپنے آپ کو کیا ظاہر کرتے ہیں؟ سپیریئر. تو اس کا مطلب ہے یہ سپیریورٹی والا جو احساس ہے، احساس برتری، یہ اصل میں احساس کمتری ہی ہے، لیکن شکل بدل کے. ورنہ دیکھا جائے نہ اس کا کوئی مقام ہے انسان کی زندگی میں اور نہ اس کا مقام ہے انسانی زندگی میں. کامن انسان تو نہ سپیریئر ہوگا
ना इन्फीरियर होगा। अब नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला जिसके अंदर कॉन्फिडेंस ना हो, अपने ऊपर एतमाद ना हो, तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगा। दो शक्लों में, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की शक्ल में और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की शक्ल में। लेकिन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब है मैं कुछ कर नहीं सकता। आपके लिए बहुत अहम है, हर किसी के लिए बहुत अहम है। मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं वो काम नहीं होगा मुझसे, ये काम करो जी, नहीं होगा भाई, मैं नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता मुझसे, मुझ में वो काबिलियत नहीं है। अपने आप को काबिल नहीं बल्कि नाकाबिल समझता है, अपने आप को काबिल नहीं बल्कि नाकाबिल समझता है। कॉन्फिडेंस के बाद दूसरी चीज़ जो पैदा होती है वो है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस यानी काबिलियत, अपने आप को काबिल समझना, अपने आप में काबिलियत जान लेना। काबिलियत, हर कोई काबिल है, अल्लाह के बंदे सबके सब काबिल है, कोई नाकाबिल नहीं। लेकिन जब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की शक्ल में या अपने असली शक्ल में, तो वो अपने आप को कॉम्पिटेंट नहीं समझता बल्कि इनकॉम्पिटेंट समझता है, नाकाबिल समझता है। और नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है वो किसी काम को हाथ में नहीं लेता। जिस भी काम को लेना हो हाथ में वो डरता है। बाप कहेगा, माँ कहेगी, भाई कहेगा, बहन कहेगी ये काम करो, वो क्या मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होता ये। एकदम से डरता है, एकदम से घबराता है, एकदम से बचने की कोशिश करता है, काम से बचने की कोशिश करता है और फिर काम चोर बन जाता है। काम चोर क्यों बन जाता है? क्योंकि वो काम से डरता है, किसी भी काम से डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि उसमें एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो चुका है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसमें पैदा हो चुका होता है। आप समझ गए? आप मुझे ये बताइए एक मुख्तसर सा सवाल, जिस शख्स में ये सूरत हाल पैदा हो जाए, क्या उसने अपने आप को नाकारा नहीं बनाया? बताइए, नाकारा बनाया ना अपने आप को? किसी और ने बनाया या खुद अपने आप ने बनाया? अपने आप ने बनाया। अपने आप ने कैसे बनाया? क्योंकि वो अपनी सेल्फ की रेस्पेक्ट करना नहीं सीख चुका है। इंसान को सीखना चाहिए अपनी रेस्पेक्ट करना। अपनी रेस्पेक्ट करने का मतलब क्या है? तकब्बुर और गुरूर नहीं, बल्कि अपनी रेस्पेक्ट करने का मतलब है अपनी काबिलियतों को पहचान कर उनका इकरार करना, मुझ में ये काबिलियतें हैं, और फिर उन काबिलियतों को इस्तेमाल करना, ज़िंदगी कामयाबी के साथ गुजारना। नाकाबिल कोई नहीं, इसलिए अपने आपको नाकाबिल नहीं समझना चाहिए। लिहाजा पहली चीज़ जो सेल्फ रेस्पेक्ट में से निकलती है वो है कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी। और दूसरी चीज़ जो निकलती है वो है कॉम्पिटेंस, एहसास काबिलियत। और तीसरी चीज़ जो निकलती है, तीसरी चीज़, और वो अहम है, वो तीसरी चीज़ कौन सी है? इन गलत ख्यालात से आज़ादी। ये गलत ख्यालात इंसान को अपने बारे में है, उनसे आज़ादी यानी फ्रीडम। कौन सी फ्रीडम? सियासी फ्रीडम नहीं। फ्रीडम कौन सी आज़ादी? गलत ख्यालात से, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से आज़ादी, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से आज़ादी, एहसास नाकाबिलियत से आज़ादी, अपने आप को कुछ न समझने से आज़ादी। जब वो इन चीज़ों से छुटकारा पाएगा तो वो आज़ाद हो गया इन चीज़ों से। जब आज़ाद होगा तो हर काम कर सकेगा, हर काम कर सकेगा। आप समझ रहे कि नहीं? तो ये है सेल्फ रेस्पेक्ट की नीड जो है उसका मामला। अब आखिर पर हमारे मौजू के साथ इसका क्या वास्ता है? हमारा मौजू यानी अकायद, तौहीद के साथ इसका क्या वास्ता है? एक सीधा सवाल, सिंपल सवाल आप अपने आप से पूछ लीजिए, और ये कहिए अपने आप से कि बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो इस बीमारी के शिकार हो जाते हैं, और फिर इस बीमारी की वजह से फिर साइकोसोमेटिक बीमारियां उनमें पैदा होती। अक्सर व बेशतर सर दर्द रहता है, अक्सर बेशतर खाने की चाहत नहीं रहती, अक्सर व बेशतर नींद नहीं आती। समझ रहे कि नहीं? इस तरह की बीमारी अनईजी, हर वक्त अपने आप को बेइत्मीनानी में मुब्तला महसूस करता है, और
نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اپنے آپ کو سوشل گروپ سے الگ کرتا ہے، حتیٰ کہ فیملی میں بھی ایک کونے میں جا کے بیٹھا رہتا ہے۔ کشمیری میں کہتے ہیں کون تل بہان نون ژیٹنہِ، کون تل بہان محمود بٹنہِ کوٹری منٛز کون تل بہان نون ژیٹنہِ۔ آؤ جی کھانا کھاؤ، آپ کھاؤ میں بعد میں کھاؤں گا، ذرا ہمارے پاس آ کے بیٹھو، مجھے وہاں کیا کرنے کے بیٹھنا ہے، میں تو اپنے الگ میں کمرے میں بیٹھو، کام کر رہا ہوں۔ کیا کام کر رہے ہو جی؟ وہ اصل میں کام نہیں کر رہا ہوتا بلکہ سوچتا رہتا ہے اس سب مسئلے کے بارے میں جو میں نے ابھی بیان کیا، اور اس سب چیزوں کے بارے میں سوچتے رہنے سے ریالٹی سے، زندگی کی حقیقت سے اس کا جو واسطہ ہے، اس کا جو رابطہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جب رابطہ ٹوٹ جاتا ہے وہ آئسولیشن کا شکار ہوتا ہے، تنہائی کا شکار ہوتا ہے، تنہائی پسند بن جاتا ہے۔ حضرت علی والی تنہائی نہیں، وہ غور و فکر کی تنہائی تھی، نہیں، کون سی تنہائی؟ ناکارہ بنانے والے خیالات کے ساتھ مشغول رہنے کی تنہائی، اور اس طرح بیکار اس کی زندگی عبث بن جاتی ہے۔ اب بتائیے مجھے، جتنے سارے لوگ اس نگیٹو طرف میں چلے گئے، ایک طرف وہ، دوسری طرف جن میں اعتماد بھی ہے، کمپیٹنس بھی ہے، اور بیکار کے خیالات سے آزاد بھی ہے، وہ لوگ دوسری طرف، ان لوگوں کو کس نے ایسا بنایا اور ان لوگوں کو کس نے ایسا بنایا؟ مادے نے یا فطرت نے یا اللہ کی کرم فرمایا؟ آپ بتائیے۔ کوئی طاقت ہے اوپر سے جو انسانوں کو کنٹرول کرتا ہے اور کسی کی ہدایت کرتا ہے؟ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، جس کی ہدایت وہ کرے اس کو راستے سے بھٹکانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْهُ، اور جس کو وہی گمراہ کرے، فَلَا هَادِيَ لَهُ، اس کو ہدایت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ مادہ اس کو آ کے بچائے گا نہیں، فطرت اس کو آ کے بچائے گی نہیں۔ ایک ہی طاقت ہے، جو طاقت ان تمام حالات کے جو عوارض ہیں، جو اس کے عوامل ہیں، جو اس کے فیکٹرز ہیں، جو اس کے کازز ہیں، ان کازز کا خالق بھی وہی ایک ہستی ہے جس ہستی نے یہ ساری کائنات بنائی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔